السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ظاہر ہو اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فضائل اور مناقب کا یہ عنوان چل رہا ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ آج کی یہ نشست 19ویں نشست ہے مناقب کی۔ حدیث نمبر 4057 سے آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آج کی نشست میں مدینہ طیبہ کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی فضل المدینہ۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا لیث عن سعید بن ابی سعید المقبری عن عمرو بن سلیمان عن عاصم بن عمرو عن علی بن ابی طالب قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى كان بحرة السقيا التي كانت لسعد بن ابي وقاص فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ائتوني بوضوء فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة فقال اللهم ان ابراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة وانا عبدك ورسولك ادعوك لأهل المدينة ان تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة برکتین۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن عائشہ وعبد اللہ بن زید وابی ہریرہ۔ مدینہ طیبہ کی فضیلت کا بیان۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، یہاں تک کہ سقیہ ایک مقام کا نام ہے، سقیہ کی سنگلاخ زمین میں پہنچے، پتھریلی زمین پر پہنچے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور خلیل ہیں۔ انہوں نے مکے کے لیے برکت کی دعا کی، میں تیرا بندہ اور رسول ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان اہل مدینہ کے مد اور سع میں، مد اور سع یعنی وہ ایک پیمانے تھے اس زمانے میں ناپنے اور تولنے کے، مد اور سع میں اس سے دگنی برکت عطا فرما جو تو نے اہل مکہ کو عطا فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ، عبداللہ بن زید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے۔ بعض انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی اور بعض فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح بعض شہروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے تمام شہروں میں سب سے محترم اور فضیلت اور شرف والا شہر مکہ اور مدینہ ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جب پہنچے تو آپ نے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیے اور عرض کیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا فرمائی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے تھے کہ اہل مکہ کو روزی عطا فرما، ان کو سرفراز فرما اور خوشحالی عطا فرما اور ان کو برکت عطا فرما۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی برکت کی، میں اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ان کے مد اور سع میں یعنی ناپے جانے والی چیزوں میں برکت عطا فرما، اور مکے والوں کو جتنا تو نے عطا فرمایا ہے اس کا دگنا مدینہ طیبہ کے لوگوں کو عطا فرما۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے بھی محبت تھی، مکہ مکرمہ آپ کا جائے پیدائش ہے، تو مدینہ طیبہ آپ کے وصال کے بعد آپ کا مزار مبارک بنا، آپ کے مزار بننے کا اس کو شرف حاصل ہے۔ بہرحال مدینہ طیبہ کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے اسما بھی، نام بھی مدینہ طیبہ کے آئے ہیں، اور جس شہر کے نام جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت اور بزرگی ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے دگنی برکت کی دعا فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں 50,000 ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں اگر کوئی ایک گناہ کرے تو وہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، جبکہ مدینہ طیبہ میں کوئی ایک گناہ کرے تو اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سہولت عطا فرمائی۔ اور بعض احادیث شریفہ آگے آ رہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی انتقال کر سکتا ہے تو وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا وصال، اس کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو مدینہ طیبہ میں انتقال کرتا ہے میں اس کی سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میرا انتقال فرما، مجھے وفات دے اپنے رسول کے شہر میں۔ تو یہ بڑے بڑے صحابہ کی امید اور آرزو اور تمنا ہوتی تھی کہ ان کا وصال مدینہ طیبہ میں ہو، چونکہ مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب اور پسند ہے۔ لہٰذا ہر ایک مومن کی یہ دلی آرزو ہونا چاہیے کہ اس کا انتقال ہو تو مدینہ طیبہ میں ہو، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور وہاں جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے ان برکتوں سے وہ فائدہ حاصل کر سکے۔ حدیث نمبر 4058 حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا ابو نباتہ یونس بن یحیی بن نباتہ حدثنا سلمۃ بن وردان عن ابی سعید بن ابی المعلی عن علی بن ابی طالب و ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ھذا حدیث غریب حسن من ھذا الوجہ۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دولت کا دور سبز اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ حدیث سند سے حسن غریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دولت قدے سے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جس کو آج عربی میں ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ حجاج کرام جب حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، حج کی سعادت سے مالا مال ہو کر جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں یہاں پر خاص طور پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے، کم سے کم وہاں داخل ہونے کی تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو جنت میں داخل ہوگا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت کی کیاری ہے یہ دنیا میں، تو اس میں داخل ہونے پر یہ فعل نیک ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ریاض الجنہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے سے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کہلاتا ہے۔ وہاں پر حجاج کرام کو نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کرنی چاہیے، مگر کسی کو تکلیف دیے بغیر، کسی کو ڈھکیلے بغیر یہ عمل اگر کیا جا سکتا ہے تو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث نمبر 4059 حدثنا محمد بن کامل المروزی حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم الزاہد عن کثیر بن زید عن الولید بن رباح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و بہذا الاسناد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام ھذا حدیث صحیح وقد روی عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دولت کدے اور منبر شریف کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ اسی سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، مسجد حرام کے علاوہ دیگر تمام مسجدوں میں 1000 نمازوں سے میری مسجد میں ایک نماز بہتر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی 2 باتیں بتائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ اقدس مکان سے لے کر منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اس میں داخل ہونے کی، وہاں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے یہ فعل نیک لیا جا سکے کہ وہ شخص جو ریاض الجنہ میں داخل ہونے کا شرف پایا ہے اس کو اللہ یقیناً جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اور دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے، مسجد حرام ایک مستثنیٰ ہے، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرے تو وہ ایک نماز مسجد نبوی اور مسجد حرام کو چھوڑ کر دیگر کسی بھی مسجد میں ادا کی جانے والی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں میں 1000 نمازوں کے برابر ہے، کہ اگر کوئی ایک شخص مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرے اور ایک دوسرا شخص کسی عام مسجد میں 1000 نمازیں ادا کرے تو وہ 1000 نمازوں پر یہ شخص بھاری ہو جائے گا جو مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس سے مکان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور سے نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ فضل اور یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس میں ادا کی جانے والی ایک نماز دیگر مسجدوں میں ادا کی جانے والی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ 1000 نمازوں سے بہتر فرمایا آپ نے، 1000 نمازوں کے برابر نہیں، 1000 نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ اور جو عام طور پر غیر مقلدین اور جو تشدد اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور رخت سفر باندھ کر نہ جاؤ، خاص طور پر 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور کا سفر نہ کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ تو اس کا غلط مفہوم یہ لیتے ہیں کہ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہونا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو محدثین کرام اور ائمہ اہل سنت و جماعت اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی ایک فضیلت ہے، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے احادیث شریفہ میں، اگر کوئی شخص اس نیت سے کسی اور مسجد کو پہنچتا ہے، جاتا ہے کہ اس کو عام مسجدوں کے مقابلے میں اس میں ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ غلط ہے۔ اس سے منع کیا گیا کہ اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو اور سفر کر کے اگر تم نماز ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 مسجدیں ہیں۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے کسی اور مسجد کو جاتا ہے، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا رخ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ہے، ثواب زیادہ ہے، تو اس کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ فضیلت، یہ خصوصیت دنیا میں صرف 3 مساجد کو حاصل ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ بقیہ سب مسجدیں ان تینوں کے مقابلے میں عام مسجد ہیں، سب جگہ نماز پڑھنے کا ثواب یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ حدیث نمبر 4060، حدثنا بندار حدثنا معاذ بن ہشام حدثني ابي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها۔ وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الاسلمية هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه من حدیث ایوب السختیانی۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو مدینہ طیبہ میں موت آ سکے تو اسے وہیں مرنا چاہیے، کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی خاص طور پر شفاعت کروں گا۔ شفاعت تو آپ کی عمومی ہے، سب کے حق میں آپ سفارش فرمائیں گے۔ جس کے دل میں بھی توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کی بھی آپ سفارش فرمائیں گے۔ لیکن خاص طور پر مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، یہ مجدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خصوصی شفاعت نصیب ہوگی۔ من استطاع فرمائے، جو وہاں انتقال کر سکتا ہے اس کو ضرور وہیں انتقال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور باہر جا کر انتقال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بدبختی کی بات ہے۔ مقدس مقام پر انتقال کرنے سے وہاں کی برکتوں سے اور اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان سے انسان مستفید ہوتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث سے مقدس مقام پر انتقال کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ سب جگہ ایک جیسی نہیں ہے، تمام شہر ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے بعض شہروں کو بعض شہروں پر فضیلت عطا فرمائی، انہی میں ایک مدینہ طیبہ بھی ہے۔ حالانکہ انتقال کرنا کسی جگہ پر یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے دل میں تمنا، ایک مومن کے دل کی میں یہ آرزو ہونا چاہیے کہ اس کا انتقال بھی ہو تو مدینہ طیبہ میں ہو، اور اس کی زندگی بھی گزرے تو مدینہ طیبہ میں۔ مفتی صاحب، اس میں یہ جو غیر مقلدین جو اعتراض کرتے ہیں جی کہ سوائے 3 مساجد کے لیے کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں، جی یہ بھی بولتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے لیے سفر کے لیے نکلنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے ابھی آپ جو تلاوت فرمائے، جی تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پھر سفر کے لیے بھی نہ نکلیں، جی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، جو پورے دنیا کے مختلف ممالک میں جو سفر کرتے ہیں تو کیا صرف 3 مساجد کے لیے ہی وہ سفر کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی تو سفر کرتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، تو وہ بھی نہ کرنا چاہیے پھر اس حدیث کی روشنی میں۔ جی تو وہی بہرحال سفر کا مطلب کیا ہے، وہاں پر جو روکا گیا ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اس کا مفہوم محدثین نے یہی بیان کیا ہے کہ ان 3 مسجدوں کو دنیا کی تمام مسجدوں پر فضیلت، بزرگی اور برتری حاصل ہے۔ کوئی ایک شخص اگر ان 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کا رخ کرتا ہے تو اس کا وہ رخ کرنا غلط ہے، کیونکہ 3 مسجدوں کو فضیلت حاصل ہے۔ بقیہ تمام مساجد ایک جیسی ہیں، جس میں نماز پڑھنے سے، جیسے عام مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اجر و ثواب جو ملتا ہے، وہی دوسری مسجد کا سفر کر کے جا کر وہاں نماز پڑھنے سے بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں، ثواب زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 مسجدوں کا سفر کرنا چاہیے، تاکہ وہاں کی جو فضیلت بتائی گئی ہے نمازوں کی، ان فضیلتوں کو حاصل کیا جا سکے۔ تو مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کی بھی یہ آرزو اور تمنا ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت ہو۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور مدینہ طیبہ میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا پسند کرتے تھے، چاہتے تھے۔ انتقال سے پہلے بھی جب شہادت ہوئی آپ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ نے قاصد بھیجا، غالباً ابن عمر رضی اللہ عنہما کو روانہ کیا اور اجازت طلب کی کہ حجرہ اقدس میں مجھے دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اس جگہ کو اپنے لیے خاص کر لینا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو میری وہاں تدفین ہو، لیکن میں عمر رضی اللہ عنہ کو بخوشی اس جگہ دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے پھر اپنے فرزند کو تاکید فرمائی کہ میرا انتقال ہونے کے بعد روح میری جسد سے نکلنے کے بعد بھی جب وہاں پر روضہ اقدس کے پاس میرا جنازہ لے کر جانا تو پھر اجازت طلب کرنا۔ پھر دوبارہ اجازت طلب کی گئی، کیوں؟
اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت آپ خلیفہ وقت تھے، ابھی آپ کا انتقال نہیں ہوا تھا، صرف آپ کی شہادت کا مرحلہ جو پیش آیا تھا فجر کی نماز میں، اس کے 1-2 دن کے بعد غالباً آپ کا وصال ہوا، تو آپ نے سوچا کہ اب حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، ان کو اجازت نہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ گرفت ہو، مواخذہ ہو اور پکڑ ہو۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی تھی۔ لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی کا کوئی بس نہیں چلتا، وہ نہ کسی سے انتقام لے سکتا ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرزند کو نصیحت فرمائی کہ میرا جنازہ لے جا کر رکھنا، پھر دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر اجازت ملی تو وہاں تدفین کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں میری تدفین کرنا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا، نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر جنازہ لایا گیا، پھر دوبارہ اجازت طلب کی گئی اور اجازت مل گئی، چنانچہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہر ایک مومن کو کم سے کم یہ تمنا کرنا چاہیے کہ اس کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہو، اور مومن کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ جو اچھی نیت رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہادت کی آرزو رکھے، شہادت کی تمنا دل میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، اگرچہ کہ بستر پر اس کا انتقال ہو۔ لیکن چونکہ تمنا اس کے دل میں تھی، آرزو تھی کہ اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقصد تک پہنچا دیتا ہے، اگرچہ کہ بستر پر اس کا انتقال ہو۔ تو ایسے ہی مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے کی ہر ایک مومن کے دل میں تمنا ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ حدیث نمبر 4061، حدثنا محمد بن عبد العالى حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان مولاة له أتته فقالت اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق قال فهلا إلى الشام أرض المنشر واصبري لكع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولاوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية هذا حديث حسن صحيح غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کی ایک باندھی ان کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا، مجھ پر زمانہ سخت ہو چکا ہے، اس لیے میں عراق جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا شام کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ محشر کی زمین ہے، لوگوں کا جب حشر کیا جائے گا، قیامت کے دن جمع کیا جائے گا تو ملک شام سے حشر ہوگا۔ بے وقوف عورت صبر کر۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص مدینہ طیبہ کی سختی اور بھوک پر صبر کرے میں قیامت کے دن اس کا گواہ، یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ اس باب میں حضرت ابو سعید سفیان بن ابی زہیر اور سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک باندھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھ پر زمانہ تنگ ہو چکا ہے، حالات مجھے مجبور کر دیے ہیں، لہٰذا میں مدینہ طیبہ سے جدا ہو کر عراق چلی جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب مدینہ طیبہ سے تم جانا ہی چاہتی ہو تو ملک شام چلے جاؤ، کیونکہ وہ محشر کی زمین ہے، قیامت کے دن تمام لوگوں کو وہاں سے اٹھایا جائے گا، وہاں چلے جاؤ۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ صبر کرو، کیونکہ جو مدینہ طیبہ میں رہ کر مدینہ طیبہ کی شدت پر صبر کرتا ہے، وہاں کی گرمی پر، وہاں کے حالات پر، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کا شہید یا فرمایا کہ شفیع رہوں گا۔ یعنی جو شخص مدینہ طیبہ کی سختیوں پر، وہاں کی شدت پر، گرمی ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو، اس پر صبر کرے گا تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے اور اس کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، زبان سے بھی کبھی وہاں کی کسی چیز کی کوئی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ صرف یہ کہا کہ دہی کے بارے میں کہ یہ دہی کھٹا ہے، حالانکہ ایک فطری چیز ہے اور انسان
جس چیز کو میٹھا پاتا ہے میٹھا کہتا ہے اور جس چیز کو کھٹا پاتا ہے کھٹا کہتا ہے، لیکن مدینہ طیبہ کے یہ آداب بتائے گئے ہیں کہ وہاں کی کسی چیز میں کوئی عیب نکالنا بھی قطعاً درست نہیں ہے۔ اس شخص کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس نے ایسا کہا کہ یہ دہی، یہاں کا دہی کھٹا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ ناراض تھے اور اس شخص سے فرما رہے تھے کہ تم اس جگہ چلے جاؤ جہاں پر تم کو دہی میٹھا ملتا ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے اگر کسی کو دھتکار دیا جائے تو پھر اس کے لیے دنیا میں کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ اسی لیے مدینہ طیبہ کے بارے میں جہاں تک ہو سکے مدینہ طیبہ میں پورے محتاط انداز سے رہنا چاہیے، پوری احتیاط کے ساتھ۔ وہاں کی کسی چیز کو بری بھلی نہیں کہنا چاہیے، چاہے فطری اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آداب بتائے گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے تقدس اور احترام کا یہ حال ہے، اور جیسا کہ سابق میں بھی ائمہ کرام اپنے وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین بھی مدینہ طیبہ کا اتنا احترام کرتے تھے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے مدینہ طیبہ میں کبھی سواری پر سوار ہونے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی آپ سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ لوگ پوچھتے آپ سے تو آپ فرماتے تھے کہ جس مقدس شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہو، وہاں پر میں سواری پر سوار ہونے کی جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ حتیٰ کہ آپ مدینہ طیبہ میں ضرورت سے بھی فارغ نہیں ہوتے تھے، مدینہ طیبہ سے بہت دور جا کر آپ ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، اور آپ کی یہ تمنا تھی، سچے عاشق رسول تھے۔ حقیقی عشق اور حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، چاہے محبوب کا شہر ہو، محبوب کی مقدس سرزمین ہو، یا محبوب سے نسبت رکھنے والی کوئی شے ہو۔ حتیٰ کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے بارے میں بھی اگر کوئی کہے کہ چادر میلی تھی، وہ کافر ہو جاتا ہے ان کے پاس۔ تو بہرحال اتنی احتیاط برتی گئی ہے مدینہ طیبہ کی چیزوں کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی بھی تعظیم، اشیاء کا احترام بھی ایک مومن کا فرض ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو مدینہ طیبہ میں ضرورت سے بھی فارغ نہیں ہوتے تھے، بہت دور جا کر آتے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کی تو یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ کا وصال ہو، اور آپ ضرورت کے لیے اتنی دور جاتے ہیں کہ پورے شہر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کا وصال مدینہ طیبہ کے باہر ہوگا۔ تو آپ نے وہ ایک تدبیر اختیار کی کہ جو طہارت خانہ آپ نے بنوایا تھا اس کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف، سیدھے پیر کی طرف آپ زیادہ وزن ڈال کر بیٹھتے تھے، تاکہ آپ فرماتے تھے کہ میرا اگر انتقال بھی ہو تو میرا جھکاؤ پورا مدینہ طیبہ کی طرف ہو۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہے، سچی محبت ہے، آپ کے شہر سے اور آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام ائمہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے۔ اور ادب میں ہی اصل کامیابی ہے، انسان کی شناخت بھی ادب ہی سے ہے، اور جب تک ادب غالب رہا دین میں مسلسل مسلمانوں کو کامیابی ملتی رہی، جیسا کہ شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ نے مقاصد الاسلام حصہ 11ویں حصے میں آپ نے لکھا کہ جنگیں ہوتی، لوگ پوچھتے کیا تم میں کوئی صحابی موجود ہے؟ جب کہا جاتا ہاں ایک صحابی ہے، تو اس جنگ میں کامیابی ہوتی تھی، فتح و نصرت ملتی تھی، چونکہ جب تک دین میں ادب غالب رہا مسلمانوں کو کامیابی ملتی رہی، اور جب بے ادبی کا غلبہ ہوا، ادب جاتا رہا، وہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حدیث نمبر 4062 حدثنا ابو الصائب حدثنا ابی جنادۃ بن سلم عن ہشام بن عروہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر قریۃ من قرى الاسلام قریبا المدینۃ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث جنادۃ عن ہشام قال تعجب محمد بن اسماعیل بن حدیث ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلامی شہروں میں سب سے آخر میں ویران ہونے والا شہر مدینہ طیبہ ہوگا۔ یعنی اسلام جس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے شروع ہوا تھا، آخر میں سکڑ کر پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ہی رہ جائے گا۔ آخر میں پھر تمام شہر جب قیامت کے قریب تباہ ہو جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تو مدینہ طیبہ اس وقت تک بھی محفوظ رہے گا۔ آخر میں سب سے آخر میں مدینہ طیبہ
یہ شہر ویران ہو جائے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جب قیامت واقع ہوگی، قائم ہوگی، تو دنیا کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ حدیث نمبر 4063 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن انس وحدثنا قتيبة بن مالك بن انس عن محمد بن المنكدر عن جابر ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصابه عق بالمدينة فجاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقلني بيعتي فابى فخرج الاعرابي ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فابى فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها فی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بدوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت اسلام کی، اسلام قبول کیا، پھر مدینہ طیبہ میں سے بخار آ گیا، وہ چلا گیا، پھر آیا، وہی بات دہرائی، آپ نے انکار فرمایا، وہ پھر چلا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل دور کر دیتی ہے اور طیب کو خالص کر دیتی ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک بدوی، ایک دیہاتی شخص آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا، بیعت کیا، اسلام کی، مسلمان ہو گیا، اتفاق سے اس کو بخار آ گیا، مدینے میں ہی تھا وہ، بخار آ گیا تو وہ فعل نیک نہیں لیا، بلکہ وہ یہ سمجھا کہ مدینہ طیبہ میں قیام کرنے کی وجہ سے مجھے بخار آ گیا ہے، لہٰذا میں یہ بیعت توڑ دوں گا اور اسلام سے پھر جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور انکار کر دیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر اختیار کرنا نہیں۔ 2-3 مرتبہ وہ اعرابی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے رہے، پھر جب وہ دوبارہ آ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ایک بھٹی ہے، بھٹی میں کیا ہوتا ہے، سونے کو اور اس کو جو گرد و غبار لگا ہوا ہے، جو سونا نہیں ہے اس کو چھاڑ دیا جاتا ہے، تو مدینہ طیبہ بھی انسانوں کو صاف کرنے کی بھٹی ہے، بھٹی کی طرح ہے۔ جو متقی پرہیزگار مومن ہے وہ وہاں ٹک سکتا ہے، اور جس کے دل میں نفاق ہے وہ وہاں پر نہیں ٹک سکتا۔ مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو سونے کے کھیٹ کو، جو سونا نہیں ہے اس کو الگ کر دیتی ہے بھٹی، پاکیزہ چیز کو اور گندی چیز کو دونوں کو الگ کر دینے والی چیز ہے۔ تو مدینہ طیبہ بھی یہ ایک معیار ہے پرکھنے کا، یہ مومن کو اور منافق کو، جو مومن ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں ٹک سکتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ وہاں پر نہیں ٹک سکتا۔ حدیث نمبر 4064 حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک وحدثنا قتيبة بن مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب انه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما زعرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام وفي الباب من سعد وعبد الله بن زيد وانس وابي ايوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وجابر وسهل بن حنيف نحو حديث ابي هريرة حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اگر میں مدینہ طیبہ میں ہرنوں کو چرتے دیکھوں تو انہوں خوف زدہ نہ کروں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ طیبہ کے سنگلاخوں کا درمیانی حصہ حرم ہے۔ یعنی اگر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ہرنوں کو اگر میں مدینہ طیبہ میں چرتے دیکھوں تو ان کو میں چرنے سے نہیں روکوں گا، باز نہیں رکھوں گا، ڈراؤں گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے سنگلاخ زمینوں کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بھی حرم ہے، جس طرح مکہ مکرمہ کا حرم ہے کہ وہاں نہ گھاس اکھاڑی جائے گی، نہ جانوروں کا شکار کیا جائے گا، نہ جانوروں کو خوفزدہ کیا جائے گا۔ تو اللہ نے حضور کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ بھی مدینہ طیبہ کے ایک حصے کو حرم قرار دیں، جہاں پر جس طرح حدود حرم میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حصے کو حرم قرار دیا ہے اس کے بھی حدود کو ملحوظ رکھنا ہر ایک امتی پر لازم اور ضروری ہے۔ حدیث نمبر 4065 حدثنا قتيبة بن مالك وحدثنا الانصاري وحدثنا معن حدثنا مالك عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ابراهيم حرم مكة واني احرم ما بين لابتيها هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبوب رکھتے ہیں۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم بنایا اور میں نے اس مدینہ طیبہ کے سنگلاخوں کے درمیانی حصے کو میں حرم بناتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر
آپ جب چل رہے تھے آپ کے سامنے احد پہاڑ آیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہے، پہاڑ ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور رسول فرماتے ہیں اس پہاڑ سے ہم کو بھی محبت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا کہ حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، جانوروں کو پریشان نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں کی گھاس نہیں اکھاڑی جا سکتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی مدینہ طیبہ کی سنگلاخ زمینوں کے درمیانی حصے کو میں حرم بناتا ہوں، اس میں بھی یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 4066۔ حدثنا الحسین بن حریث حدثنا الفضل بن موسیٰ بن عبید بن غیلان بن عبد اللہ العامری عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر عن جریر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اوحى الی ای هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار ہجرتک المدینۃ او البحرین او قنسرین۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث الفضل بن موسیٰ تفرد به ابو عامر۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ ان 3 مقامات میں سے جہاں بھی اتریں وہیں آپ کا مقام ہجرت ہے۔ مدینہ طیبہ، بحرین اور قنسرین، شام کا ایک شہر ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی کہ آپ ان 3 شہروں میں سے جس مقام پر بھی اتریں گے وہ دارالہجرہ ہوگا، ہجرت کر کے پہنچنے کا مقام ہوگا۔ تو مدینہ طیبہ ایک مقام تھا، بحرین اور قنسرین شام کا ایک شہر تھا۔ 3 شہروں میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا تو آپ نے مدینہ طیبہ کو اختیار فرمایا، اس سے مدینہ طیبہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4067۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا الفضل بن موسیٰ حدثنا ہشام بن عروۃ عن صالح بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصبر على لاواء المدینة وشدتها احد الا كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامة۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وصالح بن ابی صالح اخو سہیل ابن ابی صالح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینہ طیبہ کی سختی اور بھوک پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع یا فرمایا اس کے حق میں گواہی دوں گا، گواہ بنوں گا۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، صالح بن ابی صالح سہیل بن ابی صالح کے بھائی ہیں۔ بہرحال اس کا مفہوم اس سے پہلے کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ کی شدت پر، سختی پر اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، وہاں بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، تو اس کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 4068۔ حدثنا قتیبہ حدثنا لیث بن عقیل عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عبد اللہ بن عدی بن حمرا قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا عن الحزورۃ فقال واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ هذا حدیث حسن غریب صحیح وقد رواہ یونس عن الزہری نحوہ رواہ محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث الزہری عن ابی سلمۃ عن عبد اللہ بن عدی بن حمرا عندی اصح۔ حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حزورہ پر کھڑے دیکھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم بے شک تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام زمینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تیرے پاس سے نہیں نکلتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے ہجرت کرنے پر آمادہ کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر مظالم ڈھائے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہجرت کرنے کی، آپ صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرمائے۔ تو اس حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں حزورہ نامی ایک مقام پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کر کے کہ تو تمام سرزمینوں میں سب سے بہترین سرزمین ہے اور دنیا کا سنٹر ہے، مرکز ہے، اور تمام زمینوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور مکرم ہے۔ میرے یہاں سے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ کفار قریش کے ظلم و ستم بڑھ گئے تھے، ان کی زیادتیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں، اللہ کا حکم ہوا مجھے یہاں سے نکالا گیا، اس لیے میں نکلا، ورنہ مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے آپ فرماتے ہیں کہ تو تمام سرزمینوں میں سب سے بہترین اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری سرزمین ہے، میں یہاں خود سے نہیں گیا ہوں بلکہ مجھے نکالا گیا ہے، اسی لیے میں یہاں سے ہجرت کیا ہوں۔
اس سے بھی مکے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے اور کعبۃ اللہ ہے۔ اب یہ مکہ مکرمہ افضل ہے مدینہ طیبہ، اس سلسلے میں محدثین کی دو رائے ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے چونکہ وہاں کعبۃ اللہ شریف ہے، زمزم ہے، ملتزم ہے، حجر اسود ہے، بہت ساری خصوصیتیں ہیں، مقام ابراہیم ہے، دنیا کا سنٹر ہے۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ افضل ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس جس مٹی سے متصل ہے، یعنی مزار مبارک کا وہ حصہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ حصہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے، مکے سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ عرش سے بھی افضل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد ہے، مکہ ہی بڑا زاہد، یعنی طیبہ کو اگر افضل نہیں مانتے ٹھیک ہے چھوڑ دو، مکہ بڑا ہے۔ زاہد جو کہتے ہیں عبادت کرنے والے اور جو مدینہ طیبہ کی فضیلت کو نہیں مانتے وہ لوگ مکے کو ہی بڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے انہی کی بات مان لیتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ یعنی عاشقوں کی نظر میں مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ میں آرام فرمانے والے آقا سے ان کو محبت ہے، تو محبوب سے جب محبت ہوتی ہے تو محبوب سے نسبت رکھنے والی چیز، ہر چیز عاشق کی نظر میں بڑی ہوتی ہے، احترام والی ہوتی ہے، قابل تعظیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے تم طیبہ کو اگر افضل نہیں مانتے تو ٹھیک ہے چھوڑ دو، مکہ ہی بڑا ہے، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، افضل ترین رسول ہیں، تو آپ جس شہر میں آرام فرما رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ شہر بھی تمام شہروں سے افضل ہوگا۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ ابھی حدیث شریف میں گزرا تھوڑی دیر پہلے کہ مکہ مکرمہ میں جتنی برکت ہے اس کی دگنی برکت کے لیے آپ نے مدینہ طیبہ والوں کے حق میں دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 4069 حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا الفضل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خصيم حدثنا سعيد بن جبير وابو الطفيل عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ تو کس قدر پاکیزہ ہے اور مجھے کس قدر محبوب شہر ہے، اگر مجھے اپنی قوم کی شرارت کے باعث تجھ سے جانا نہ پڑتا تو میں تیرے سوا کہیں اور نہیں ٹھہرتا۔ حضور مکے سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تو تمام شہروں میں کیا ہی پاکیزہ شہر ہے، کیسا مقدس شہر ہے اور مجھے کتنا پسند ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تیرے پاس سے تو میں پھر کسی اور مقام کو رہنے کے لیے اختیار نہ کرتا۔ چونکہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، کفار قریش مسلسل مسلمانوں کو ہراساں کر رہے تھے، مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے اور ظلم و ستم کی انہوں نے انتہا کر دی تھی، اسی لیے ہجرت کا حکم ہوا تو مکہ مکرمہ سے جدا ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قیام فرمائے۔ مفتی صاحب اب موجودہ زمانے میں اب تو کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے جی، لیکن یہ جو قاعدہ جو ہے اور یہ جو اشارے ہیں جو قاعدہ ہے جی، احادیث اور قرآن کی روشنی کے ذریعے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں، کسی کنٹری میں، کسی سٹی میں جی، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو، جی، ان کی جانی مالی اور عورتوں کی بچوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہو، جی، انہیں ایذا اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، جی، تو کیا مفتی صاحب ایسی صورت میں شہر چھوڑ کر ہجرت کرنا چاہیے یا نہیں پھر الہام وغیرہ کا انتظار کرنا چاہیے؟ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وحی الہام اب کوئی چیزیں آنے والی نہیں ہے۔ الہام بھی اللہ کے محبوب اور مقرب جو بندے ہوتے ہیں اس مقام پر فائز ہوتے ہیں، ان کو الہام ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ جہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال، عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، تکلیفوں پر تکلیفیں دی جا رہی ہے، تو اس مقام سے ہجرت کر کے ایسے مقام چلے جانا چاہیے جہاں پر ان کو ان کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی ضمانت مل سکتی ہے۔ یہ شریعت میں اجازت ہے، بہت ساری احادیث شریفہ بھی ہیں
کہ اگر کسی کو کوئی مقام راس نہیں آ رہا ہے، وہاں تکلیف ہو رہی ہے، نقل مقام کرے، اور نقل مقام کرنے میں اس کے لیے برکت بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے بہت ساری برکتیں اور نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ جیسا کہ دیکھنے میں بھی آتا ہے، مشاہدہ ہے کہ جو شخص اپنا وطن چھوڑ کر محنت اور سختی مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک دوسرے شہر منتقل ہوتا ہے، وہ ترقی بھی کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں بھی ہموار کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور راہیں ہموار کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کو کسی زمین میں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس کے لیے اگر زمین تنگ کر دی جائے، جینا اس کا محال کر دیا جائے، تو اس مقام کو چھوڑ دے۔ احادیث شریفہ میں اس کی ہدایت آئی ہے کہ اگر زمین تنگ ہونے لگے، زمین کے تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار اور دوست احباب سب منہ موڑ لیں اور اس کا گزارا اور اس کا جینا اس کے وطن میں مشکل ہو جائے، تو اس کو اپنا وطن چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا کوئی جگہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہیں بھی جا کر وہ بس سکتا ہے اپنا ضروری ساز و سامان لے کر، جہاں اس کو امن و امان ہو، سرسبزی و شادابی ہو اور روزگار کے مواقع مل سکتے ہوں، ایسے مقامات کو تلاش کر کے وہاں پہنچ جائے۔ اس کی احادیث شریفہ میں اجازت آئی ہے۔ حدیث نمبر 4070 باب فی فضل العربی، حدثنا محمد بن یحیی الازدی و احمد بن منین وغیر واحد قالوا حدثنا ابو بدر شجاع بن الولید عن قابوس بن ابی ظبیان عن ابی عن سلمان قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلمان لا تبغضنی فتفارق دینک، قلت یا رسول اللہ کیف ابغضک وبک ہدانی اللہ، قال تبغض العرب فتبغضنی۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث ابی بدر شجاع بن الولید۔ عرب کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے عرب اور عجم کے مقابلے میں عرب کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے سلمان مجھ سے بغض و عداوت مت رکھو ورنہ تم دین سے جدا ہو جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں سلمان فارسی سے خطاب کر کے کہ مجھ سے اگر نفرت کرو گے تو دین تمہارا تباہ ہو جائے گا، تم دین سے جدا ہو جاؤ گے۔ سلمان رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے آپ سے عداوت رکھ سکتا ہوں، نفرت کر سکتا ہوں، جبکہ اللہ نے آپ کے وسیلے سے مجھے ہدایت عطا فرمائی، سیدھا راستہ دکھایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ولی نعمت سے ہی نفرت کروں، جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لایا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ بتایا۔ میں ایسے کیسے کفران نعمت کر سکتا ہوں، ایسے کیسے میں نعمت کی ناشکری کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب سے اگر تم بغض رکھو گے تو مجھ سے بغض رکھو گے، یعنی اہل عرب سے بغض اور نفرت کرنا یہ مجھ سے بغض اور نفرت کرنا ہے، اور جو مجھ سے بغض اور نفرت رکھے گا اس کا دین تباہ ہو جائے گا، وہ دین سے جدا ہو جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا۔ تو اس سے اہل عرب کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں سے مبعوث فرمایا، اس سے بھی عرب کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، عربی النسل ہیں، آپ کا تعلق عرب سے ہے، اور قرآن مجید کے لیے بھی اللہ نے عرب کی زبان کا انتخاب فرمایا، عربی زبان میں نازل فرمایا قرآن مجید۔ تو اس سے اہل عرب کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو زبان اور بیان پر قدرت عطا فرمائی تھی، اور انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اگر عرب سے بھی بڑھ کر کوئی افضل معزز مکرم ہوتے تو اللہ ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتا تھا، لیکن چونکہ عرب سے بڑھ کر کوئی فضیلت والے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب میں مبعوث فرمایا۔ عرب ہی میں سے ہیں آپ، قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ تو اس سے عرب کی فضیلت معلوم ہوتی ہے عجمیوں کے مقابلے میں، کہ عجم کے مقابلے میں جو عرب میں پیدا ہوئے عربی النسل ہیں ان کو عجمیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ ان تمام چیزوں کو میں اپنے غالباً قدموں تلے روند رہا ہوں فرمایا۔ جی، اور ایک بات یہ ہے کہ جو فضیلت ہوتی ہے، ایک تو حسب نسب کی وجہ سے فضیلت ہوتی ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے،
ایک ایسا کمال ہے کہ جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی جیسے سیادت کے شرف سے مشرف ہے، حسینی سادات ہیں، حسنی سادات ہیں، علوی سادات ہیں، یہ ایک ایسا شرف ہے انسان اس کو اپنے کسب سے، اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک عطائی نعمت ہے اللہ کی کہ انسان کوشش کر کے عالم بن سکتا ہے لیکن کوشش کر کے سید نہیں بن سکتا، پیدائشی سید ہوتے ہیں۔ تو بعض خوبیاں ایسے ہوتے ہیں جو عطائی ہوتی ہیں، وہابی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں، اور بعض خوبیاں اور بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو عرب ہونا، عرب میں پیدا ہونا، یہ فضیلت کا معیار ہے، اس حیثیت سے کہ ایک عطائی خوبی ہے، عطائی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ تو کوئی عرب نہیں ہو سکتا، کوئی عجمی، لیکن متقی پرہیزگار بن سکتا ہے۔ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا یہ انسان کے بس کی بات ہے۔ انسان کوشش کر کے ولی بن سکتا ہے، کوشش کر کے متقی پرہیزگار بن سکتا ہے، لیکن کوشش کر کے عرب نہیں بن سکتا، عربی۔ تو یہاں پر صرف اس اعتبار سے حیثیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جس میں انسان کے عمل دخل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ البتہ فضیلت کا معیار اللہ کے پاس تقوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے قبائل جو بنائے ہیں، قبیلوں میں جو تقسیم فرمایا، محض اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکے، ایک دوسرے کی شناخت ہو۔ فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے کے لیے نہیں ہے قبائل کی تقسیم، بلکہ محض شناخت کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے۔ لیکن حقیقی معیار اللہ کے پاس بزرگی کا تقوی ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے پاس معزز اور مکرم ہوگا، چاہے وہ عجمی ہو یا عربی ہو۔ حدیث نمبر 4071، حدثنا عبد بن حمید حدثنا محمد بن بشر العبدی حدثنا عبداللہ بن عبداللہ بن الاسود حسین بن عمر عن مخارق بن عبداللہ عن طارق بن شہاب عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتی ولم تنلہ مودتی۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث حسین بن عمر الاحمسی عن مخارق وليس حسین عند اہل الحدیث بذاک القوی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عرب کو دھوکہ دیا وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے میری محبت نصیب ہوگی۔ عرب کو دھوکہ دینے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے اس شخص کے لیے جو عرب کو دھوکہ دے، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ عرب کو دھوکہ دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ جو دھوکہ دے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 4072۔ عرب سے مراد سادات عظامی ہے، سادات کرام۔ عرب صرف سادات نہیں ہیں، پر عرب پورے تھوڑی سادات ہیں۔ عرب سے مراد جتنے بھی عرب میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرنا، ان کو دھوکہ دینا، فریب دینا، ان کو یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4072۔ حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا محمد بن ابی رزین عن امہ قالت كانت ام الحریر اذا مات احد من العرب اشتد علیها فقیل لها انا نراك اذا مات رجل من العرب اشتد عليك قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب ساعة هلاك العرب قال محمد بن ابي رزين ومولاها طلحة بن مالك هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب۔ حضرت محمد بن ابی رزین اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عرب میں سے کوئی انتقال کر جاتا تو ام حریر رضی اللہ عنہا کو سخت دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی۔ پوچھا گیا، ہم دیکھتے ہیں کسی عربی کے فوت ہونے پر آپ کو سخت صدمہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے آزاد کردہ غلام سے سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی ہلاکت قرب قیامت کی علامت ہے۔ عرب کا ہلاک ہونا، عربیوں کا مر جانا، انتقال کر جانا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ محمد بن ابی رزین کہتے ہیں کہ غلام طلحہ بن مالک تھے۔ حدیث نمبر 4073۔ حدثنا محمد بن یحیی الازدی حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جریج قال اخبرني ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله يقول حدثتني ام شریک ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال قالت ام شریک یا رسول الله واين العرب يومئذ قال هم قليل هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ
دجال سے ضرور راہ فرار اختیار کریں گے، بھاگیں گے اس کے شر سے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، یہاں تک کہ پہاڑوں میں جا کر پناہ لیں گے، پہاڑوں میں گھس جائیں گے۔ ام شریک فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انتہائی قلیل تعداد میں ہوں گے، کم تعداد میں ہوں گے جب دجال کا فتنہ رونما ہوگا۔ تو لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں کا رخ کریں گے، راہ فرار اختیار کریں گے، اپنا دین بچانے کی کوشش میں پہاڑوں پر جا کر گزر بسر کریں گے، پناہ لیں گے۔ ویسے وقت عرب کم تعداد میں ہوں گے، تو مطلب یہ ہے کہ عرب کا کم ہونا، عرب کی تعداد کا کم ہونا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ حدیث نمبر 4074 حدثنا بشر بن معاذ العقدی حدثنا یزید بن زریع عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن الحسن عن سمرہ بن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صام ابو العرب ویافث ابو الروم وحام ابو الحبش هذا حدیث حسن ويقال یافث ویافث یفث۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام عرب کے والد ہیں، یافث رومیوں کے اور حام حبشہ والوں کے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یافث کو یافث اور یفث بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند ہیں جن سے یہ پوری دنیا آباد ہے۔ ایک سام ہے اور ایک فرزند کا نام حام ہے اور ایک فرزند کا نام یافث۔ تو عرب کی جتنی بھی نسل ہے، جتنے بھی عرب ہیں، یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند سام کی اولاد میں سے ہیں، اور جتنے بھی رومی ہیں یہ یافث کی اولاد میں سے ہیں، اور جتنے بھی حبشی ہیں یہ سب حام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان تینوں سے پوری دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 4075 باب فی فضل العجم حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا یحیی بن آدم عن ابی بکر بن عیاش حدثنا صالح بن ابی صالح مولى عمرو بن حریث قال سمعت ابا هريرة يقول ذکرت العاجم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا انا بهم او ببغضهم اوثق مني بكم او ببعضهم لا انا بهم او ببعضهم اوثق مني بكم او ببعضكم هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث ابی بکر بن عیاش وصالح هو ابن مہرانہ مولا عمرو بن حریث۔ اب تک عرب کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی، اب عجم کی فضیلت کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عجمیوں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان سب پر، یا فرمایا ان میں سے بعض پر تم سب، یا فرمایا تم میں سے بعض کی بنسبت زیادہ اعتماد ہے، یعنی مجھے عجمیوں پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تمام عجمیوں پر یا بعض عجمیوں پر فرمایا آپ نے، جیسا کہ عرب پر مجھے اعتماد ہے اس سے زیادہ مجھے اعتماد ہے عجمیوں پر، کیونکہ عجمیوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں، دین متین کی خدمت میں عجمیوں نے بھی بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کو بھی سراہا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، ائمہ حدیث گزرے ہیں، ائمہ تفسیر گزرے ہیں اور مبلغین گزرے ہیں، سب کا اگر تقابل کیا جائے تو ضرور یقیناً 10 میں 9 آپ کو عجمی ملیں گے، صرف ایک عربی ہوں گے۔ ائمہ اربعہ میں بھی دیکھیے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ میں صرف امام شافعی ایک عربی ہیں، بقیہ سب عجمی ہیں۔ تو عجمیوں کی بدولت اسلام کی نشر و اشاعت بھی ہوئی، انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی اور اسلام کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ اسی لیے عجمیوں کو بھی سراہا گیا اور ان کی خدمتوں کا بھی اعتراف کیا گیا۔ حدیث نمبر 4076 حدثنا علی بن حجر حدثنا عبداللہ بن جعفر حدثنی ثور بن زید الدیلی عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزلت سورۃ الجمعہ فتلاها فلما بلغ واخرین منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل یا رسول اللہ من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فلم يكلمه قال وسلمان الفارسی فينا قال فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ سورہ جمعہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت پر پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی اور تزکیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا بھی
جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی صحابہ کے بعد آنے والے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور تزکیے کا سلسلہ تا قیامت جاری ہے۔ صحابہ کے بعد آنے والوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، اپنا فیضان ان پر بھی جاری فرماتے ہیں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے اور ان کے ساتھ بھی یہ کرم کا معاملہ ہے اللہ کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی تربیت فرماتے ہیں، ان کا بھی تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ راوی فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہم میں موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان پر رکھ کر فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیتے۔ ایمان، اور ایک روایت میں آیا ہے علم، ثریا انتہائی بلندی پر موجود ستارے کو کہتے ہیں، اگر ایمان یا علم اتنی اوپر بھی ہو تو فارس کے لوگوں میں سے ایک شخص ضرور اس تک پہنچ جائے گا اور اس کو حاصل کر لے گا۔ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث میں امام اعظم کی طرف اشارہ ہے کہ فارس کے لوگوں میں امام اعظم نے جتنا علم حاصل کیا تھا، آپ کا جو مبلغ علم تھا اور علم کی بلندیوں پر جو آپ پہنچے، اتنا آپ کے زمانے میں کوئی بھی نہیں پہنچے، بلکہ آج تک بھی کوئی نہیں پہنچے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی عجمیوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ عجمیوں نے اسلام کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں اور دین متین کی نشر و اشاعت میں انہوں نے اپنا حصہ ادا کیا۔ حدیث نمبر 4077 باب فی فضل الیمن حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد وغیر واحد قالوا حدثنا ابو داود الطیالسی حدثنا عمران القطان القدادة عن انس بن زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر قبل الیمن فقال اللهم اقبل بقلوبهم وبارك لنا في ساعنا ومدنا هذا حدیث حسن غریب من حدیث زید بن ثابت لا نعرفه الا من حدیث عمران القطان۔ عرب اور عجم کی فضیلت کے بعد اہل یمن کی فضیلت کا بیان ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یمن کی طرف دیکھ کر دعا فرمائی آپ نے، اے اللہ تو ان کے دلوں کو متوجہ کر دے اور ہمارے ساع اور مد میں برکت عطا فرما، یعنی اہل یمن کے دلوں کو اسلام کی طرف، دین اسلام کی طرف پھیر دے، متوجہ کر دے اور ہمارے ساع یعنی ناپے جانے والی چیزوں میں خوب برکت عطا فرما۔ اس سے یمن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائی، جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ لوگ عرض کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لیے، ملک شام کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ حدیث نمبر 4078 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عمرو بن نبی سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم اضعف قلوبا وارق افئدة الايمان يمان والحكمة يمانية وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے، وہ بہت کمزور دل اور نرم طبیعت والے ہیں، ایمان بھی یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن کے لیے خوشخبری عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دل کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن نرم طبیعت والے ہیں، اللہ نے ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے، اور یمن والے برکت والے بھی ہیں اور یمن والے ایمان والے بھی ہیں۔ جب قیامت کے قریب ایمان جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف پناہ لیتا ہے، ایسے ہی ایمان مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے شروع ہوا تھا، پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ چلے جائے گا اور یمن میں رہنے والے ہی اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو یمنیوں کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بھی یمنی کہا کہ ایمان بھی اگر ہے، قیامت کے قریب ایمان پر ثابت قدم رہیں گے لوگ، استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو وہ یمنی لوگ ہوں گے۔ یمن والے برکت والے بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں، اور یمنیوں میں فقہ و حکمت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یمنیوں نے دین متین کی بہت خدمت کی ہے۔ حدیث نمبر 4079 حدثنا احمد بن منیع حدثنا زید بن حباب حدثنا معاویہ بن صالح حدثنا ابو مریم الانصاری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملک فی قریش والقضاء فی الانصار والاذان فی الحبشۃ والامانۃ فی الازد یعنی الیمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت، سلطنت، بادشاہت قریش میں ہوگی، فیصلہ انصار میں ہوگا، انصاریوں کو اللہ تعالیٰ فیصلے کی قوت عطا فرمائے گا،
اور اذان حبشہ میں بلال حبشی ہے، اذان حبشہ میں ہے، اور امانت ازد یعنی یمن میں ہے۔ یمنی لوگ امانت دار ہوتے ہیں، ان کا وصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت یمن میں ہوگی، یمنی لوگوں کے اندر امانت ہوگی، خاص طور پر یہ ان کا وصف ہوگا کہ وہ امین ہوں گے، امانت دار ہوں گے۔ حدیث نمبر 4080 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویہ بن صالح عن ابی مریم الانصاری عن ابی ہریرہ نحوہ ولم يرفعه وهذا صح من حدیث زید بن حباب۔ محمد بن بشار نے بواسطہ عبد الرحمن بن مہدی، معاویہ بن صالح اور ابو مریم انصاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی غیر مرفوع حدیث روایت کی، زید بن حباب کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4081 حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن أبيه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسد أسد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم ولا يأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أسديا يا ليت أمي كانت أسدية۔ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروي عن أنس بهذا الإسناد موقوفا وهو عندنا اصح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل یزد یمنی لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، لوگ انہیں پس کرنا چاہیں گے، لوگ چاہیں گے کہ انہیں گرا دیں، ان کا مقام و مرتبہ کم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ انکار کرے گا مگر ان کو بلند کرنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلند کرنا چاہتا ہے، مراتب عطا کرنا چاہتا ہے، اور لوگ ان کو گرانا چاہتے ہیں، تو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ یعنی اللہ یمنیوں کو عزت، بلندی اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، جبکہ لوگ یمنیوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں گے، اور اللہ کا ارادہ ہی غالب رہے گا۔ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کہے گا کہ کاش میرے والد یمنی ہوتے، کاش میری والدہ یمنی ہوتی۔ یعنی ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ان کا نسبی تعلق اہل یمن سے ہوتا، تو اس سے بھی یمن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4082 حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصری حدثنا محمد بن کثیر اخبرنی مہدی بن میمون حدثنی غیلان بن جریر قال سمعت انس بن مالک یقول ان لم تکن من الازد فلسنا من الناس هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اگر ہم ازدیوں یعنی یمن والوں سے نہ ہوتے تو انسانوں میں سے ہی نہ ہوتے۔ تو یہ یمنیوں کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کو تمام خوبیوں اور کمالات سے سرفراز فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی۔ حدیث نمبر 4083 حدثنا ابو بکر بن زنجویہ حدثنا عبد الرزاق اخبرنی ابی عن مینا مولا عبد الرحمن بن عوف قال سمعت ابا هريرة يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل احسبه من قيس فقال يا رسول الله العن حميرا فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا افواہہم سلام و ایدیہم طعام وہم اہل امن و ایمان۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث عبد الرزاق ویروی عن منا احادیث مناکیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا، میرا خیال ہے وہ قیس میں سے تھا، قبیلہ قیس سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ حمیر پر لعنت بھیجیے۔ یمن کا ایک قبیلہ ہے قبیلہ حمیر، قبیلہ حمیر پر لعنت بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، وہ دوسری جانب سے آیا، آپ نے پھر رخ پھیر لیا، پھر دوسری طرف سے آیا، آپ نے منہ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے آیا، آپ نے پھر رخ پھیر لیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ قبیلہ حمیر پر رحم فرمائے، ان کے چہرے سلام، ہاتھ طعام، اور وہ خود اہل امن و ایمان ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ قبیلہ حمیر جو یمن کا قبیلہ ہے اس پر آپ لعنت بھیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بے رخی اختیار کی، 3-4 مرتبہ اس نے عرض کیا تو آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ جس طرف سے بھی آ کر وہ شخص عرض کرتا آپ اس کی طرف سے رخ پھیر لیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حمیر پر لعنت نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سلام کو عام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، اور کھانا کھلانے میں آگے ہیں، مخلوق کی حاجت روائی کرتے ہیں، خدمت خلق کا جذبہ ہے، اور وہ امن والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایمان ہے تو یمنی ہے، اور امن بھی یمنی ہے۔ ان لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے
یمن والوں کو خوب برکت عطا فرمائی، لہٰذا ایسے لوگوں پر میں کیسے لعنت بھیج سکتا ہوں۔ حدیث نمبر 4084، بابٌ فی غفار و اسلم و جہینہ و مزینہ۔ اب یہ قبائل کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، قبیلوں کے نام ہیں قبیلہ غفار، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 4084، حدثنا احمد بن منیان حدثنا یزید بن ہارون حدثنا ابو مالک الاشجعی عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانصار و مزینۃ و جہینۃ و اشجع و غفار و من کان من بنی عبد الدار موالی لیس لهم مولا دون اللہ و رسولہ مولاہم، ھذا حدیث حسن صحیح۔ قبیلہ غفار، قبیلہ اسلم، قبیلہ جہینہ اور قبیلہ مزینہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار، مزینہ، جہینہ، اشجع، غفار اور وہ لوگ جو بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ اور اس کے رسول ان کے مددگار ہیں۔ یہ قبیلے ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان قبائل کے مولا ہیں، مددگار ہیں، حامی اور ناصر ہیں، اور ان کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے ان قبائل کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے حامی اور مددگار ہیں، چونکہ ان قبائل نے بھی اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں اور احکام شریعت کو لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ تو مفتی صاحب اس حدیث شریف میں کیا یہ اشارہ ہے کہ جو لوگ دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، علم دین کا پیغام آگے پہنچانے میں اور عام کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جی، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر رہے گا؟ ان کا بھی حامی اور ناصر ہوگا جو دین متین کی خدمت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا اور تم کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 4085، باب فی ثقیف و بنی حنیفہ، حدثنا ابو سلمۃ یحیی بن خلف حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن عبد الله بن عثمان بن خثیم عن ابی الزبیر عن جابر قال قالوا یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف فادع اللہ علیہ فقال اللهم اهد ثقیفا، ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ قبیلہ ثقیف اور قبیلہ بنو حنیفہ کی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا دیا۔ ایک جنگ ہوئی تھی جس میں قبیلہ ثقیف کے تیروں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، بہرحال مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی، تو صحابہ کرام عرض کیا کہ آپ ان کے حق میں بددعا فرمائیں، ان کے لیے بددعا فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ نہیں رہا کہ جو آپ کو تکلیف پہنچاتا آپ اس کو بددعا دیتے، بلکہ آپ دشمن کے حق میں بھی آپ دعا کیا کرتے تھے، اس کی ہدایت کی، اس کی رہنمائی کی۔ جیسا کہ طائف کے مقام پر آپ کو لہو لہان کیا گیا، اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں دبا کر میں قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی جواب دیا تھا کہ مجھے امید ہے یہ لوگ اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے مجھے نہیں مانا، تو یقین ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے ان سے جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ مصیبت اگر آئے، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو انتقام لینے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے، ہدایت کی، اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4086، حدثنا زید بن اخزم الطائی حدثنا عبد القاہر بن شعیب حدثنا ہشام عن الحسن عن عمران بن حسین قال مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يكره ثلاثة احیاء ثقیفا وبنی حنیفۃ وبنی امیۃ، ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دم وصال 3 قبائل کو ناپسند کرتے رہے، ثقیف، بنو حنیفہ اور بنو امیہ۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام دشمنی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، اپنا شعار بنا لیا تھا، اور اسلام کو صرف نقصان پہنچانے کا جو پلان رکھتے تھے، منصوبہ رکھتے تھے، اور ہر طرح سے
مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے، ایسے قبائل سے آپ نے نفرت کا اظہار کیا اور تا دم وصال اسی پر قائم رہے۔ ہدایت کی دعا کرنا ہے، ہدایت پر نہ آئے تو ہدایت دینا اور ہدایت نہ دینا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو ناپسند کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4087 حدثنا علی بن حجر اخبرنا الفضل بن موسیٰ عن شریک عن عبداللہ بن عاصم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقیف کذاب ومبیر۔ حدثنا عبد الرحمن بن واقد حدثنا شریک بہذا الاسناد نحوه عبداللہ بن عاصم یکنى ابا علوان وهو کوفی هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث شریک وشریک یقول عبداللہ بن عاصم واسرائیل یروی عن هذا الشیخ ویقول عبداللہ بن عصمت وفی الباب عن اسماء بنت ابی بکر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیف میں ایک کذاب اور ایک فسادی ہوگا۔ عبد الرحمن بن واقد نے اسی سند کے ساتھ شریک سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ عبداللہ بن عاصم کی کنیت ابو علوان ہے اور وہ کوفی ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف شریک کی روایت سے جانتے ہیں۔ شریک عبداللہ بن عاصم کہتے ہیں اور اسرائیل عبداللہ بن عثمہ کہتے ہیں۔ اس باب میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ قبیلہ ثقیف میں کذاب ہوگا۔ مختار بن عبید ثقفی غالباً محدثین نے بیان کیا کہ وہ مختار بن عبید ثقفی ہے، اور ایک مبیر ہلاکت برپا کرنے والا ہوگا، اس سے مراد حجاج بن یوسف ہے جو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بغیر کسی جنگ کے حالت امن میں 1,20,000 لوگوں کا قتل کیا۔ میدان جنگ کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، بغیر جنگ کے امن کے حالات میں، پیس کے حالات میں، بالکل پرامن حالات میں اس نے جو لوگوں کو قتل کیا اور تشدد برپا کیا، وہ 1,20,000 لوگوں کا اس نے قتل کیا، جس میں صحابہ بھی شامل ہیں اور تابعین بھی شامل ہیں، بڑے بڑے ائمہ بھی شامل ہیں۔ پھر مسلمان تھا وہ۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ اگر قتل کو اگر حلال سمجھ کر کرے تو کافر ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے، اگر حرام کو حلال سمجھے تو اس میں کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرام کو حلال سمجھنے والا یا حلال کو حرام سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائے تھے کہ قبیلہ ثقیف میں کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا۔ مبیر سے مراد ہلاکت برپا کرنے والا، تباہی مچانے والا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ حجاج بن یوسف تھا جس نے 1,20,000 لوگوں کا قتل کیا۔ حدیث نمبر 4088 حدثنا احمد بن منیان حدثنا یزید بن ہارون حدثنا ایوب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ ان اعرابیا اهدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرة فعوضه منها 6 بقرات فتسخطها فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان فلانا اهدى الي ناقة فعوضته منها 6 بقرات فظل ساخطا لقد هممت الا اقبل هدية الا من قريشي او انصاري او ثقفي او دوسي وفي الحديث كلام اكثر من هذا حديث قد روي من غير وجه عن ابي هريرة ويزيد بن هارون يروي عن ايوب ابي العلاء وهو ايوب بن مسكين ويقال ابن ابي مسكين ولعل هذا الحديث الذي روي عن ايوب عن سعيد المقبري هو ايوب ابو العلاء وهو ايوب بن مسكين ويقال ابن ابي مسكين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ کا بچہ تحفے کے طور پر پیش کیا۔ ایک اونٹ کا بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی نے بطور ہدیہ، بطور گفٹ، تحفے کے طور پر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے بدلے میں 6 اونٹنیاں عطا فرمائیں۔ ایک تحفہ وہ دیا تھا، ایک اونٹنی کا بچہ، تو آپ نے اس کو 6 اونٹنی کے بچے عطا فرمائے۔ تو وہ شخص ناراض ہو گیا، میں تحفہ دیا تو مجھے تحفے کا بدلہ فوراً دے دیا گیا۔ تو اس نے ذرا نام ابھی ذکر آ رہا اس کا، خالی عربی ہے بلکہ آیا، ایک بدوی شخص تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا فلاں شخص نے مجھے اونٹنی کا تحفہ دیا، میں نے اسے اس کے بدلے 6 اونٹنیاں دیں، لیکن وہ ناراض ہو گیا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں صرف قریشی یا انصاری یا ثقفی یا دوسی کے سوا کسی دوسرے سے تحفہ قبول نہ کروں، کیونکہ تحفہ جب قبول کیا جاتا ہے تحفے کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ تحفے کا بدلہ اگر دیا جائے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا تحفہ رد کر دیا، واپس کر دیا، بلکہ آپس میں تحفے تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ صرف تحفے قبول کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا بدلہ بھی دینا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، بلکہ آپ جتنا تحفہ دیا جاتا آپ کو اس سے زیادہ عطا فرماتے تھے آپ مخلوق کے لیے۔ اور
جیسا کہ اس حدیث سے بھی ظاہر ہے، ایک اونٹنی کا بچہ بطور تحفہ پیش کیا گیا تو آپ نے 6 اونٹنی کے بچے عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور اگر کوئی تحفے کا بدلہ دے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے جیسا کہ عام طور پر رجحان ہے، کوئی شادی میں تحفہ دیتے ہیں سونا، پھر جب ان کے پاس کوئی تقریب ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، سونا دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارا تحفہ واپس کر دیا۔ یہ تحفہ واپس کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تحفہ جس طرح قبول کرنا سنت ہے، اسی طرح تحفے تحائف دینا بھی سنت ہے۔ تحفے کا جواب بھی دینا چاہیے، اس کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ صرف ون وے ہو، صرف انکم ہو رہی ہے، قبول کر رہے ہیں تحفے، لیکن تحفہ دینے کے معاملے میں پیچھے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3461 میں جی آپ جو ہے یہ بڑی اچھی اس کی تشریح فرمائے تھے مفتی صاحب جی کہ اس میں حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ جی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی فرمائی تھی، تو اس کی عوض میں آپ نے ان کو غلام عطا فرمایا تھا۔ جی تو اس سے اس کی تشریح میں آپ یہ فرمائے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے لیول، اپنے پوزیشن کے مطابق تحفہ دینا چاہیے۔ ایک کروڑ پتی آدمی ہے اور تحفہ دے رہے ہیں 100 روپے، جی تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو ان کی شائن شان تحفہ دینا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شائن شان تحفہ دیا کرتے تھے۔ جی کوئی 1 اونٹنی کا بچہ دیے تو آپ 6 اونٹنی کے بچے ان کو عطا فرمائیں۔ جی ابو الحسن رضی اللہ عنہ صرف ایک بار مہمان نوازی کیے تو اس کے عوض میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام عطا فرمائیں۔ جی تو اس احادیث سے امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ بہتر سے بہتر تحفہ دینا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ جی انہیں کروڑ پتی ہے، سامنے والا غریب ہے، تو وہ اس کی مناسبت سے تحفہ دے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جی صرف دعوت میں جانا ہی تحفے کے برابر ہے۔ جی تحفہ، جہاں تک تحفے کا تعلق ہے، اگر کوئی تحفہ نہ دے تو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، ارے دعوت میں ہے لیکن تحفہ نہیں دی۔ یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ جو آدمی جس قدر اعلیٰ ظرف رکھتا ہے وہ کسی کے احسان کو قبول کرنا پسند نہیں کرتا۔ کوئی تحفہ دیتا ہے تو قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، عطا کرتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ کسی سے تحفہ قبول کرتے تو اس کو ضرور اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے، اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 4009 حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا احمد بن خالد الحمصی حدثنا محمد بن اسحاق عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال اهدى رجل من بني فزارة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ناقة من ابله الذي كانوا اصابوا بالغابة فعوضه منها بعض العوض فتسخط فسمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر يقول ان رجالا من العرب يهدي احدهم الهدية فاعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط فيه علي وأيم الله لا أقبل بعد مقام هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي وهذا صح من حديث يزيد بن هارون۔ اس حدیث شریف میں اس قبیلے کا ذکر آ گیا، قبیلہ فزارہ۔ قبیلہ فزارہ کے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کیا تھا۔ اور ایک بات بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے۔ ایک شخص کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سونا بطور تحفہ پیش کرے، سونے کی انگوٹھی یا کوئی اور چیز، لیکن وہ اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے قرض لے کر دیتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ قرض ایک ایسی چیز ہے جو سخت ناپسند ہے شریعت میں، بالکل سخت ضرورت کے وقت قرض لینے کی اجازت ہے، اور قرض کے بارے میں تو آتا ہے کہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ تو اس سے قرض کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کسی کا قرض اگر ادا کرنا ہو تو جہاں تک ہو سکے پہلے ادا کر دینا چاہیے، ٹال مٹول کر کے اس کو تکلیف پہنچانا یہ ظلم کی تعریف میں آتا ہے۔ حدیث نمبر 4009 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قبیلہ بنو فزارہ کے ایک شخص نے اپنے ان اونٹوں میں سے جو انہیں جنگل میں ملے تھے، جنگل میں کچھ اونٹ انہیں دستیاب ہو گئے تھے، مل گئے تھے، جو کسی کی ملکیت نہیں تھے، انہوں نے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور تحفہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ بدلہ عطا فرمایا تو وہ شخص ناراض ہو گئے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ عرب کے بعض لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، عرب کے بعض لوگ مجھے ہدیہ بھیجتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، میں اس کا اس اندازے سے کچھ بدلہ دے دیتا ہوں جو میرے پاس ہوتا ہے، یعنی میرے پاس جتنا ہو سکتا ہے میں اس کے حساب سے اس تحفے کا بدلہ دیا کرتا ہوں، تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تحفہ دیتے ہی تحفے کا بدلہ آ گیا۔ ایسا ناراض نہیں ہونا چاہیے، خدا کی قسم۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد میں آج کے بعد میں کبھی کسی
قریشی، انصاری، ثقفی اور دوسی کے علاوہ کسی دوسرے کا تحفہ قبول نہیں کروں گا جو تحفے کا بدلہ دینے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ قبائل ایسے تھے، ان کے اندر ناراضگی وغیرہ ظاہر نہیں ہوتی تھی، یہ لوگ ناراض نہیں ہوتے تھے، اس لیے حضور فرمائے ان قبائل کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ قریشی ہیں، انصاری ہیں، ثقفی اور دوسی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اچھے جو تحفے کا بدلہ دینے پر ناراض نہیں ہوتے، بلکہ محبت کو بڑھانے کا اس کو سبب سمجھ کر آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4090 حدثنا ابراہیم بن یعقوب حدثنا وہب بن جریر اخبرنا ابی قال سمعت عبد الله بن خلاد يحدث عن عمير بن اوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن ابي عامر الاشعري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحي والاسد والاشعرون لا يفرون في القتال ولا يغلونهم مني وانا منهم قال فحدثوا بذلك معاويه فقال ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم مني والي فقلت ليس هكذا حدثني ابي ولكنه حدثني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم مني وانا منهم قال فانت اعلم بحديث ابيك هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث وهب بن جرير ويقال الاسد هم الازد۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنی اسد کیا ہی اچھا قبیلہ ہے، اشعری کیا ہی اچھے ہیں، اشعر قبیلے سے تعلق رکھنے والے بھی کیا ہی بہترین لوگ ہیں، نہ وہ جہاد سے بھاگتے ہیں، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور نہ ہی مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، میرا ربط ان سے ایسا ہے قریبی تعلق کہ ان کا شمار مجھ سے ہوتا ہے اور میرا شمار ان سے ہوتا ہے، وہ مجھے انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وہ مجھ سے ہیں اور ان کا رخ میری طرف ہے۔ تو میں ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا میرے والد نے مجھے اس طرح بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے والد کی روایت کو زیادہ جانتے ہو، جب تم بیان کر رہے ہو اپنے والد سے تو تم بہتر جانتے ہو، میں اس سلسلے میں نہیں جانتا۔ تو بہرحال اس سے قبیلہ اشعر اور قبیلہ بنو اسد، قبیلہ بنو اسد کو بعض لوگوں نے قبیلہ ازد کہا، یعنی یمنی لوگوں کا قبیلہ کہا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اپنی زبان اقدس سے تعریف فرمائی۔ حدیث نمبر 4091 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن دینار عن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلم سلامہ اللہ وغفار غفر اللہ لها وفی الباب عن ابی ذر وابی برزۃ الاسلم وبردۃ وابی ہریرہ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ صحیح و سلامت رکھے، محفوظ رکھے، اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ یہ الفاظ سے فعل نیک لینا ہے۔ اسلم قبیلہ ہے سلامتی والا، حضور فرمایا کہ اسلم جب نام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، سلامتی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فعل نیک لیتے ہوئے فرمایا قریش کی طرف سے جو مصالحت کے لیے جو سفیر بھیجا گیا تھا، سفیر کا نام سہیل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاملہ سہل کر دے گا، آسان فرما دے گا۔ تو ناموں سے بھی فعل نیک لینے کی اجازت ہے۔ غفار قبیلے کا نام ہے، یا غفر یغفر سے مشتق ہے۔ حضور فرمایا کہ جب اس قبیلے کا نام غفار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ حدیث نمبر 4092 اور ایک جو بھی دو حدیث پہلے جو حدیث مبارک جو گزری ہے جی کہ اس سے یہ تعلیم ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ تحفہ دینے سے ناراض ہو جاتے ہیں، انہوں تحفہ دینے کے بعد جب ہم تحفہ دیتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تحفہ لین دین کیا ہم بھی ختم کر سکتے ہیں؟ ان کو سمجھانا چاہیے، پہلے واضح و نصیحت کرنا اور احکام ان کے سامنے بیان کرنا۔ اس کے باوجود دو لوگ اپنی سرکشی پر اگر قائم رہے تو ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 4092 حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلم سلامہ اللہ وغفار غفر اللہ لها وعصیۃ عصت اللہ ورسولہ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ سالم کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مأمون رکھے، سلامت رکھے، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ اور عصیہ یہ عصا یا عصی سے ہے نافرمانی کے معنی، اور عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس قبیلے کا نام بھی عصیہ ہے، یہ لوگ بھی نافرمان نکلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا کہ جو نام دور جاہلیت میں رکھے گئے تھے اور ان ناموں کے کوئی اچھے معنی نہیں تھے تو آپ ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، برے نام جب آپ دیکھتے تو بدل دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک صحابیہ کا نام عاصیہ تھا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیہ نہیں، تمہارا نام بریرہ ہونا چاہیے، یعنی نیکی کرنے والی۔ تو ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے، اسی لیے ناموں کے انتخاب میں بھی نام رکھنے سے پہلے جو ناموں کے معنوں سے واقف ہے، معانی اور مفاہیم سے، ان سے رجوع کر کے علماء کرام سے پوچھ کر نام رکھنا چاہیے، ورنہ نام کا اثر بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھنے میں بھی آتا ہے، کسی کا نام مسکین ہوتا ہے تو پوری زندگی ان کی مسکنت میں گزرتی ہے، مسکین جیسی ان کی زندگی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کا نام غالباً حزن تھا، حزن کے معنی رنجیدگی، غم، سختی، مشکل کے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنا نام بدل دو۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام سب جگہ مشہور ہو چکا ہے، میں اسی نام سے جانا جاتا ہوں، پہچانا جاتا ہوں، اگر اب بدلوں گا تو بہت مشکل ہوگی۔ تو حضور فرمایا ٹھیک ہے رہنے دو۔ تو صحابی کی اولاد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ غم کی کیفیت باقی رہی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے نام رکھنا چاہیے، فعال نیک کے طور پر اچھے نام رکھنا چاہیے، کبھی بھی ایسے ناموں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جس کے معنی کی وجہ سے اس کی زندگی پوری مصیبت میں گزرے۔ حدیث نمبر 4093، حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفیان بن عبد الله بن دینار نحو حدیث شعبۃ وزاد فیہ وعصیۃ عصت اللہ ورسولہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ محمد بن بشار نے بواسطہ مؤمل اور سفیان عبداللہ بن دینار سے حدیث شعبہ کے ہم معنی روایت نقل کی، اس میں یہ اضافہ ہے عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4094، حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار واسلم ومزينة ومن كان من جهينة وقال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من اسد وطي وغطفان، هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، غفار، اسلم، مزینہ قبیلے ہیں، یہ قبیلے غفار، قبیلے اسلم، قبیلے مزینہ، جو لوگ مزینہ سے ہیں، یا فرمایا جوہینہ، اچھا جو لوگ جوہینہ سے ہیں یا فرمایا جوہینہ ہیں، یعنی قبیلے جوہینہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو لوگ قبیلے مزینہ سے تعلق رکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے پاس قبیلے اسد، قبیلے طی اور قبیلے غطفان سے بہتر ہوں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص مقدس مقام پر ہو لیکن ہدایت نہ پائے تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو دیار ہند میں ہو، مشرکوں کے شہر میں ہو، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ تو یہ جو قبیلے تھے عرب کے اسد، طی اور غطفان، اللہ کی نافرمانی کیے، ایمان نہیں لائے، تو ان سے بہتر یہ قبیلے ہیں جو دوسرے مقامات کے ہیں لیکن ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مقدس مقام پر رہ کر بھی ہدایت حاصل نہ کرے تو مقدس مقام پر رہنے سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ پہنچنے کے لیے ایمان شرط ہے، جو بنیادی شے ہے، ایمان کے بغیر کسی کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ حدیث نمبر 4095، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسین قال جاء نفر من بني تمیم الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشروا یا بنی تمیم قالوا بشرتنا فاعطنا قال فتغير وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجاء نفر من اهل اليمن فقال اقبل البشرى فلم يقبلها بنو تمیم قالوا قد قبلنا، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بنو تمیم کے کچھ لوگ، قبیلے کا نام ہے تمیم، بنو تمیم کے کچھ لوگ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو تمیم تمہیں خوشخبری ہو۔ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خوشخبری تو عطا فرما دی، کچھ عطا بھی فرمائیے، کیا خوشخبری ہے؟ مال و دولت عطا کیا جا رہا ہے یا دنیا کا کوئی منصب عطا کیا جا رہا ہے؟ حضور فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لو۔ تو وہ لوگ کیا عرض کیے؟ ہم کو خوشخبری قبول ہے۔ خوشخبری کا مطلب کیا سمجھے؟ کچھ پیسے دیے جا رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے، کچھ دنیا کی نعمتیں عطا کی جا رہی ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل گیا، یعنی اب غضبناک ہو گئے۔ پھر یمن والوں کی ایک جماعت آئی، یمنی جماعت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یمنیوں کی جماعت خوشخبری کو قبول کرو مجھ سے۔ بنو تمیم نے تو قبول نہیں کی خوشخبری، تم لوگ قبول کر لو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کو قبول کیا۔ اب وہ کیا خوشخبری تھی؟ جنت کی بھی خوشخبری ہو سکتی ہے اور آخرت میں اللہ کے دیدار کی بھی خوشخبری ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزوں کا امکان تھا اس میں۔ مطلق تھی خوشخبری، دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی بھی ہو سکتی ہے، جنت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس قبیلے والوں نے یہ مفہوم سمجھا کہ خوشخبری کا مطلب تنخواہ بڑھ رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، کچھ دنیاوی عزت دولت اور وجاہت مل رہی ہے، یہ سمجھے۔ حضور فرمایا کہ نہیں، بنو تمیم، حضور ناراض ہو گئے ایسا فرمانے سے، وہ لوگ عرض کرنے سے کہ اب خوشخبری تو عطا فرمائے، آپ ہم کو کچھ عطا بھی کیجئے۔
تو خوشخبری کا مطلب یہ سمجھے تھے کہ وہ دولت عطا کی جانے والی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خوشخبری ایک دوسری جماعت کو عطا فرمائی تو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی طرف سے جو چیز عطا کی جاتی ہے فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے پوچھنا نہیں چاہیے، وہاں پر چون چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ بزرگان دین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے پاس سے جو خوشخبریاں، جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان کے اس عمل سے ناراض ہو گئے، ان کے اس طرح کے کہنے سے کہ آپ خوشخبری تو دے دی، آپ ہم کو کچھ عطا بھی کریے۔ خوشخبری کا مفہوم سمجھے وہ مال و دولت، حالانکہ خوشخبری کا مفہوم ہمیشہ مال و دولت نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو خاص طور پر بزرگان دین کی طرف سے عطا کی جانے والی خوشخبری کو قبول کر لینا چاہیے، سوالات کی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4096، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو احمد حدثنا سفیان بن عبد الملک بن عمیر عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسلم وغفار ومزینہ خیر من تمیم واسد وغطفان وبنی عامر بن صعصعہ یمد بها صوته فقال القوم قد خابوا وخسروا قال فہم خیر منہم ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبیلہ اسلم، قبیلہ غفار اور قبیلہ مزینہ، قبیلہ تمیم، قبیلہ اسد، قبیلہ غطفان اور بنی عامر بن صعصعہ سے بہتر ہیں، اچھے ہیں۔ آپ نے ان کلمات کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا، کھینچا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا وہ نامراد ہوئے اور خسارے میں رہے۔ آپ نے فرمایا بہرحال وہ ان سے بہتر ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر قبیلہ غفار، قبیلہ اسلم اور قبیلہ مزینہ کی تعریف فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو عرب کے جو قبیلے ہیں مکہ مکرمہ کے، ان سے بہتر اور افضل ہیں یہ لوگ، اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، جبکہ اسلام ان کے شہر میں آیا مکہ مکرمہ میں، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے مذمت فرما رہے ہیں وہ لوگ نقصان میں رہے، نامراد ہو گئے، ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 4097، باب فی فضل الشام والیمن، حدثنا بشر بن آدم ابنۃ ازہر السمان حدثنی جدی ازہر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم بارک لنا فی شامنا اللهم بارک لنا فی یمننا قالوا وفی نجدنا فقال اللهم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا قالوا وفی نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها او قال منها يخرج قرن الشیطان۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه من حدیث ابن عون وقد روی هذا الحدیث ايضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام اور یمن کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن کو بابرکت بنا دے۔ کچھ لوگوں نے یعنی کچھ نجدیوں نے کہا اور ہمارے نجد میں بھی، نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نجد مقام میں بھی برکت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، الہی ہمارے یمن کو بابرکت بنا دے۔ اور لوگوں نے پھر کہا اور ہمارے نجد میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ مقام نجد سے عقیدے کا فتنہ برپا ہوگا، زلزلے ہوں گے جس کی وجہ سے ایمان کی بنیادیں ہل جائیں گی، لوگوں کے عقیدوں میں بکار آئے گا۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے زمانے سے عقائد کا رخ مسلمانوں کا بدل گیا، اور اس نجدی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مقام نجد سے زلزلے ظاہر ہوں گے، فتنہ برپا ہوگا، عقیدے کا فتنہ برپا ہوگا، اور بہت سارے لوگ اسلاف کے عقیدے سے ہٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی 13ویں صدی کی ابتدا میں سرزمین نجد سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ظہور ہوا، اور اس طرح یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ مقام نجد سے فتنہ برپا ہوگا، عقیدے کا فتنہ برپا ہوگا اور عقیدے کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ یہ شخص محمد بن عبد الوہاب نجدی خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ کا حامل تھا۔ اس کا عقیدہ نعوذ باللہ من ذالک جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے اس کے خلاف تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، صحابہ کی تعظیم، اولیاء کرام کی تعظیم کا مخالف تھا، اور دلائل الخیرات کے بارے میں بھی کہا کرتا تھا کہ اس کے نسخوں کو جلا دینا چاہیے، اس میں شرکیہ کلمات ہیں، حالانکہ کسی بھی درود شریف میں کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے اسی مقام کا اظہار ہے۔
چنانچہ یہ شخص جب عقائد باطلہ اور اپنے فاسد خیالات کی نشر و اشاعت کرنے لگا اور اہل سنت و جماعت سے جنگ بھی کیا اس نے، اور کتاب التوحید کے نام سے کتاب لکھ کر امت مسلمہ میں فتنہ برپا کیا، اور جو شخص بھی اس کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا تھا اس کو کافر قرار دیا اس نے کتاب التوحید میں۔ اور دیگر ہندوستانیوں نے بھی اس کی اقتداء کرتے ہوئے دیگر کتابیں لکھی بعض لوگوں نے، جس میں تقریباً اہل سنت و جماعت کو انہوں نے کافر قرار دیا۔ سواد اعظم ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی جو سلف صالحین اور بزرگان دین کے طریقے پر گامزن تھی، ان تمام پر شرک اور بدعت کا فتویٰ دے دیا اور سب کو انہوں نے اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہ اس طرح یہ فتنہ رونما ہوا، اور ملت اسلامیہ مسلمان اپنے بزرگان دین کے قرآن اور حدیث سے مستنبط نکالے ہوئے عقائد پر گامزن تھی، لیکن اس شخص نے اس امت کا شیرازہ بکھیر دیا اور عقائد کی دنیا میں اس نے ایک زلزلہ برپا کر دیا اور لوگوں کو غلط عقیدے کی راہ پر ڈال دیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، کیونکہ نجد سے زلزلے ہوں گے اور فتنہ ظاہر ہوگا، وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، یعنی شیطان کا مقصد یہ ہے کہ امت میں تفریقہ رہے، توحید سے پھٹ جائے اور اللہ کے قرب سے دور ہو جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نجدیوں نے پورا زور دیا، اور آج اسی وجہ سے عقائد کا بھی فتنہ برپا ہے، بدعقیدگی بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے علماء حق کا یہ فریضہ ہے کہ وہ باطل خیالات کی تردید کرے اور قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں اسلام کے عقائد کو واضح کرے کہ اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کیا ہیں، آپ کا منصب نبوت کیا ہے، آپ کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، آپ کی تعظیم جو ایمان کا جز ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4098، حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام فقلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من حديث يحيى بن ايوب۔ اور اس شخص محمد بن عبد الوہاب کے ایک بھائی نے بھی ان کی تردید کی، محمد بن عبد الوہاب کے خلاف انہوں نے بھی کتابیں لکھی اور کہا کہ اسلام کے تو 5 رکن ہیں لیکن آپ نے ایک رکن کا اضافہ کر دیا۔ وہ رکن کیا ہے؟ جو بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی پیروی نہ کرے وہ کافر ہے۔ یہ اسلام کے ارکان میں کہاں ہیں؟ آپ نے ایک رکن کا اضافہ کر دیا۔ ان کے والد بھی ان کے مخالف تھے، ان کے بھائی نے بھی ان کی تردید میں کتابیں لکھی۔ اہل حق نے اس زمانے میں اپنا فریضہ انجام دے دیا، لہٰذا اب مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ وہ علماء حق کی پیروی کریں اور قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے جو عقائد مستنبط ہیں، صحابہ اکرام کا جو ایمان تھا، عقیدہ تھا، اس عقیدے کو اور اس ایمان کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور دنیا اور آخرت کی نجات کا دار و مدار بھی صحابہ کے ایمان جیسے ایمان پر ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے چمڑوں کے ٹکڑوں سے قرآن مجید جمع کر رہے تھے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوتا، آیتیں اترتی تو حسب سہولت چمڑوں پر کبھی ان آیتوں کو لکھ لیا جاتا تھا، کبھی ہڈیوں پر، کبھی درخت کے پتوں پر۔ بہرحال اس وقت چونکہ ابھی قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، جیسے جیسے نازل ہوتے جاتا صحابہ کرام اس کو محفوظ کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے لیے خوشخبری ہو، شام کے لیے بھلائی ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ شام کے حق میں یہ دعا فرما رہے ہیں اور شام کو یہ خوشخبری عطا فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ رحمان کے فرشتے شامیوں پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے بھی رحمت کا سایہ کرتے ہیں شامیوں پر، تو پھر میں انہیں خوشخبری کیوں نہ دوں؟ اس سے بھی اہل شام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4099، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا هشام بن سعد بن سعید بن ابی سعید بن ابی رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينتهين اقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا انما هم فحم جهنم او لا يكونن اهون على الله من الجوع الذي يدهده خراب بأنفه ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء
انما هو مؤمن تقی و فاجر شقی الناس بنو آدم و آدم خلق من التراب وفی الباب عن ابن عمر و ابن عباس ھذا حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنے فوت شدہ انتقال کیے ہوئے باپ دادا پر فخر کرتے ہیں انہیں اس بات سے باز آ جانا چاہیے۔ جو لوگ مرے ہوئے لوگوں پر کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مرے ہوئے لوگوں پر کفار قریش جیسا کہ فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اپنے فوت شدہ باپ دادا پر فخر کرتے ہیں انہیں فخر کرنے سے باز آ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو کفر اور شرک پر مر چکے ہیں وہ تو دوزخ کا کوئلہ ہوں گے، وہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، جہنم رسید کر دیے جائیں گے، کوئلہ ہوں گے، یا گوبر کے اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو دور کرتا ہے۔ اتنے بدتر لوگ ہیں جو شرک اور کفر پر مر گئے، ایمان کی ان کو ہدایت نہیں ہوئی، توفیق نہیں ملی، ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے بجائے، توحید پر قائم رہنے کے بجائے انہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کیا، تو ان کی حالت کیا ہوں گی؟ جہنم کا کوئلہ ہیں، یا گوبر کے اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہیں، اللہ کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گوبر کا کیڑا جو اپنی ناک سے گندگی کو دور کرتا ہے اس سے بھی بدتر ہیں وہ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا، یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اب تک تم باپ دادا پر فخر کرتے تھے، جاہلیت کے فضائل اور کمالات اپنے بیان کر کے تم اس پر فخر کرتے تھے، یہ سب چیزوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اب یا تو مومن نیکوکار ہوگا یا بدکار بدبخت ہوگا۔ اب صرف دو ہی قسمیں ہیں لوگوں کی، متقی پرہیزگار مومن ہوگا یا فاجر اور بدکار شخص ہوگا، بس یہ دو قسمیں ہیں۔ تمام لوگ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی تمام لوگ برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص پر۔ البتہ فضیلت کا معیار اللہ کے پاس، بزرگی کا معیار تقویٰ ہے۔ اگر کوئی معزز بننا چاہتا ہے، خاندانی اعتبار سے پست ہے، کوئی بڑے خاندان کا نہیں ہے لیکن متقی پرہیزگار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجے کے خاندان والے سے بھی اس کا مقام و مرتبہ بڑھا سکتا ہے، یہ محض تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جب سب اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ مٹی کو جب اچھالا جاتا ہے تو پھر وہ زمین ہی کی طرف آتی ہے، جبکہ آگ تکبر کو چاہتی ہے، بلندی کو چاہتی ہے، آگ جب سلگائی جاتی ہے تو وہ اور اوپر جاتی ہے۔ تو شیطان نے بھی یہی کہا تھا آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا، خلقتہ من طین خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا تقاضا، آگ بلندی کو چاہتی ہے، بلند ہونا چاہتی ہے، اور مٹی پستی کو چاہتی ہے، مٹی کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سب جب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو ہر ایک انسان کے اندر عاجزی، تواضع اور انکساری ہونا چاہیے، اور عاجزی اور انکساری اور تواضع ہی سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجے بلند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 4100۔ ایک چھوٹا مختصر سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اصلاح فرمائیے اس میں، کیا یہ صحیح ہے کہ کفر اور شرک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس قدر نفرت دلا رہے ہیں، جی، تو یعنی وہ کافر جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ان سے اسی قدر نفرت کرنا چاہیے؟ جی، تو ان سے نفرت کا معنی یہ ہے کہ جو ٹی ویوں میں جو سیریل دکھائے جاتے ہیں، جو بتائے جاتے ہیں، اس کے ذریعے عورتیں جو خواہش سے جو سیریل دیکھتے ہیں، تو سیریلوں سے بھی ایسی ہی نفرت کرنا چاہیے، کیونکہ ہر سیریل میں، ہر پکچر میں وہ لوگ جو ہے اپنے عقیدے کو پیش کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے غیر مسلم لوگوں کو جو ہے یہ خیال کرنا چاہیے کہ غیر مسلم عورتوں کو بھی ان کی عیدیں کتنی ہیں وہ معلوم نہیں ہے۔ آج ہماری مسلمان عورتوں کو ان کی ہر عید معلوم ہے، کیونکہ ان کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، کوئی ایسی مووی نہیں ہے جس میں وہ اپنا عقیدہ نہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ایسی ہی نفرت کرنا چاہیے۔ کیا اس بات کی تعلیم ہے اس میں؟ ہاں، جو کافر اور مشرک ہے اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے، اس سے نفرت کرنا چاہیے، ان کے طریقے کو اپنانے سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے ایک حکم کو مان رہے ہو اور دوسرے حکم کا انکار کر رہے ہو، ایک بات کو قبول کر رہے ہو، ایک قانون کو قبول کر رہے ہو
اور دوسرے قانون کو نظر انداز کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونا ہے تو مکمل مسلمان بن جاؤ۔ حدیث نمبر 4100 حدثنا ہارون بن موسیٰ بن ابی علقمۃ الفروی المدینی قال حدثنا ابی عن ہشام بن سعد بن سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذهب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی والناس بنو آدم وآدم من تراب هذا حدیث حسن سعید المقبوری قد سمع من ابی ہریرہ ویروی عن ابیہ اشیاء کثیرۃ عن ابی ہریرہ وقد روى سفیان الثوری وغیر واحد هذا الحدیث عن ہشام بن سعد بن سعید المقبوری عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث ابی عامر عن ہشام بن سعد آخر المسند والحمد للہ رب العالمین وصلواتہ وسلامہ علی سیدنا محمد النبی وآلہ الطاہرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور، تکبر اور خاندانی فخر ختم کر دیا۔ اب تک لوگ جاہلیت پر فخر کرتے تھے، جاہلیت کا غرور اور جاہلیت کے کارنامے بیان کر کے لوگوں پر اپنی برتری جتاتے تھے، باپ دادا پر فخر کرتے تھے کہ میرے دادا فلاں تھے، میرے باوا فلاں تھے۔ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اب صرف دو صورتیں باقی ہیں، تمام انسانوں میں صرف دو قسمیں رہ گئی، یا تو مومن متقی ہوگا یا بدکار بدبخت ہوگا، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا، کوئی تیسری شق، کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ مومن متقی پرہیزگار ہوگا یا کافر بدبخت ہوگا۔ لوگ تب سب کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ یہاں پر اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ خاندان پر فخر کرنا، کسی شہر کے ہونے پر فخر کرنا یا کسی قبیلے سے تعلق رکھنے پر فخر کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کے طور پر کوئی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق سادات گھرانے سے ہیں، یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس گھرانے میں پیدا کیا، اس کا شکر بجا لانے کے لیے کر رہے ہیں تو درست ہے۔ لیکن دوسرے کو حقیر اور معمولی بتانے کے لیے کہ تیری کیا حیثیت ہے، تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میں فلاں کی اولاد ہوں، ہمارا خاندان بڑا خاندان ہے، ہماری ذات بڑی ذات ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر جاہل مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہو گئی ہے کہ کوئی پیشے کے اعتبار سے کم ہے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں، کوئی تجارتی پیشے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی ذات ہے، وہ کپڑے بیچنے والے ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ یہ اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو سیادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جس میں بندے کے دخل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بندہ جس کو اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، کوئی کوشش کر کے سعادت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کر کے دنیاوی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالص حسب نسب کی فضیلت حاصل کرنا یہ وہابی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور دوسری نعمتیں بندہ اپنے کسب کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ کوشش سے سید نہیں بن سکتا، لیکن کوشش سے حافظ اور عالم بن سکتا ہے۔ لیکن مفتی اس میں جو حدیث مبارک میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اب دو ہی چیزیں باقی ہیں، جی، مومن اور کافر۔ جی، کافر یعنی فاسق، فاجر ہے، مومن ہے، متقی ہے۔ جی، لیکن کافر کے علاوہ مومن میں بھی، مسلمانوں میں بھی فاسق فاجر ہوتے ہیں، اس کو فجور کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ جی، تو کیا اس کا ذکر اس حدیث مبارک میں؟ مومن ہو تو کیسا ہو، متقی پرہیزگار ہو، یہ لوازمات ہیں اس کے۔ لیکن اگر کوئی شخص بدکار ہو، گناہگار ہو، فاسق اور فاجر ہو، لیکن اصل ایمان باقی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ جو گناہ کرے گا، فسق و فجور کرے گا، معصیت کا ارتکاب کرے گا، ظاہر بات ہے وہ اپنی گناہ کی سزا پائے گا، لیکن دائمی جہنمی نہیں ہوگا، کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اس کی تطہیر کر کے، اس کو پاک صاف ستھرا کر کے اس کو پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں بتانا مقصد یہی ہے کہ مومن ہو، تقوی و پرہیزگاری سے متصف ہو تو یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے اس کے لیے، سونے پر سہاگا ہے۔ اور جو فاجر سے مراد یہاں پر مومن کے مقابلے میں آیا ہے، اس لیے کافر مراد ہے جس کی قسمت میں شقاوت، بدبختی لکھی گئی تھی۔ اس لیے حضور فرمائے کہ جب بندے کی تخلیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب تخلیق کے مراحل مکمل کرنا چاہتا ہے تو ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ تخلیق جب مکمل ہو جاتی ہے، 120 دن جب گزر جاتے ہیں تو 4 چیزیں لکھی جاتی ہے، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، روزی لکھی جاتی ہے اور اس کی موت و حیات لکھی جاتی ہے۔ سعادت اور شقاوت بھی لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بندہ جب دنیا میں پیدا ہوگا
تو یہ سعادت مند ہوگا یا شقی بدبخت ہوگا، سعادت مند اور شقی بدبخت، یعنی مطلب جنتی ہوگا یا دوزخی، یہ سب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آبا و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے کے بجائے، دیگر چیزوں کو ذکر کرنے کے بجائے عاجزی اور تواضع کا انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو اپنی اصل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اصل آدم علیہ السلام ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، لہٰذا ایک مومن کے لیے عاجزی، تواضع اور انکساری ہی بہترین اس کی زینت کا سبب ہے۔ اس کی شان اور اس کی زینت بھی عاجزی اور انکساری ہے۔ آدم علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ترمذی شریف کے یہ مناقب کی 19ویں نشست کا آج اختتام ہوا، اور الحمدللہ اصل جو کتاب ہے ترمذی شریف، جو بیک وقت جامع بھی ہے اور مسند اور سنن بھی ہے، فقہی ابواب کی ترتیب کے لحاظ سے اس میں امام ترمذی نے احادیث شریفہ بیان کیا، اور جامع بھی ہے اس حیثیت سے کہ اس میں 8 مضامین ہیں، اور بہرحال اس کو صحاح ستہ میں ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے اس کتاب کو کہ بیک وقت اس کا شمار جامع میں بھی ہوتا ہے اور سنن میں بھی ہوتا ہے، اور اس حدیث کی کتاب کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جس کسی کے پاس ترمذی شریف موجود ہو، گویا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں، اس کو گفتگو کا شرف عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، اور اس کتاب کے مؤلف بھی جلیل القدر محدث گزرے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے امام بخاری سے کافی استفادہ کیا، اور اپنے حافظے سے انہوں نے جو احادیث شریفہ کا انتخاب فرمایا، جمع فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک کتاب العلل ہے، اس میں آپ تفصیلات بیان کریں گے اور تمام کتاب کا جائزہ لیں گے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اصل کتاب ترمذی شریف کا آج اختتام ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان اور مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے مولا مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھ، مسلمانوں کو ہر اعتبار سے ہر سطح پر ترقی عطا فرما۔ اے مولا جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہیں مولا ان کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ اے مولا تمام مسلمانوں کو غیب سے روزی عطا فرما، ایسی جگہ سے روزی عطا فرما جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اے مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل تمام مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، استقامت عطا فرما، اور دنیا میں عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل جو اس حدیث شریف کا کام انجام دے رہے ہیں، احادیث شریفہ کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور آپ کے غلاموں میں اپنا شمار کرانے کے لیے مولا ان کی اس سعی کو قبول فرما، ان کی اس کوشش کو قبول فرما، اور ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت و عافیت سے سرفراز فرما، صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستقیمہ عطا فرما۔ مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل اس ریکارڈنگ کی سعی اور کوشش کرنے والوں کے تمام جائز مقاصد میں، دنیاوی اخروی اور دینی مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، کامیابی کو ان کا مقدر بنا دے، اور ہر موڑ پر انہیں کامیابی عطا فرما، اور اپنی اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔